نگینہ کی یہ رات بہت مشکل سے گزر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں بے چین تھی۔ کیا جادو کر دیا ہے ارشد نے؟ مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں میرا دل بے چین ہے ایک نامحرم کے لیے؟ کیوں میں تمہیں سننا چاہتی ہوں؟ ان گنت سوالات خود ہی خود سے پوچھ رہی تھی۔ نگینہ کی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ وہ ارشد سے بات کیسے کرے۔ گھر میں بس ایک موبائل تھا جو نگینہ بہت کم استعمال کرتی تھی۔ نگینہ نے ہاتھ میں موبائل پکڑا، کارڈ پر درج نمبر ملایا اور کال ملا دی۔ بیل کی پہلی گھنٹی بجی اور نگینہ نے کال کاٹ دی۔ اس نے ہمت پھر سے کی اور اب کی بار ارشد کی کال آ گئی، لیکن نگینہ کال نہ اٹھا سکی اور کال کٹ گئی۔ اب کی بار نگینہ نے پھر سے کال ملائی۔ اس بار بنا دیر کیے کال دوسری طرف سے اٹیچ ہو چکی تھی۔ ہیلو، کون؟ ہیلو ہیلو۔ نگینہ کے ایسی چپ لگی کہ ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکلا اور موبائل بند کر کے سو گئی۔ صبح جاگتے ہی سب سے پہلا خیال ارشد کا آیا اور موبائل آن کرنے پہ میسیج پڑھ کر خوشی اور حیرانگی بھی ہوئی۔ میں جانتا ہوں آپ نگینہ ہیں، میری آواز اتنی بھی بری نہیں کہ آپ بولی تک نہیں۔ میں 8 بجے آپ کا بس سٹاپ پر انتظار کروں گا۔ نگینہ آج وقت سے پہلے ہی بس سٹاپ پر پہنچ گئی تھی۔ ارشد دیر سے آیا تھا۔ نگینہ غصے کی حالت میں تھی، لیکن کوئی بات نہ کی اور سیدھی ارشد کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ارشد نے رومانٹک سانگ پلے کر دیا اور محظوظ ہونے لگا۔ نگینہ نے گانے بند کر دیے اور دیر سے آنے کی وجہ پوچھی۔ اب نگینہ خود کو پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط سمجھ رہی تھی۔ اس کی زندگی میں بھی کوئی خیال رکھنے والا آ رہا تھا۔ نگینہ کی عادت تھی کہ زیادہ بولتی نہیں تھی، مگر ارشد کے پاس نہ جانے کدھر کدھر سے باتیں آ جاتی تھی۔ نگینہ کو خوب ہنساتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نگینہ جو کسی کو بھاؤ تک نہ ڈالتی تھی، مگر ارشد کے سامنے تمام ہتھیار ڈال دیتی تھی۔ آپ کو اپنا آفس دکھاؤں؟ ارشد نے سوالیہ نظروں سے نگینہ سے سوال کیا۔ نہیں، کالج سے دیر ہو رہی ہے۔ میں کیوں دیکھوں؟ آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ اور مجھے آج کالج جلدی پہنچنا تھا، تبھی آپ کی گاڑی میں بیٹھ گئی، ورنہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ ارشد نگینہ کی معصوم باتیں سن کر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا اور لبوں پہ مسکراہٹ لا رہا تھا۔ آپ مذاق سمجھ رہے ہیں؟ نگینہ نے ارشد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میری کیا مجال کہ میں آپ کا مذاق بناؤں؟ وہ تو میں آپ کی معصومانہ باتوں کو غور سے سن رہا تھا۔ اچھا اچھا، بس کریں، کالج آ گیا ہے۔ روکیں گاڑی۔ ارشد نے بلا تاخیر گاڑی روکی اور اگلی بار ملنے کا پوچھا تو نگینہ نے کہا، روز ملنا ضروری نہیں، اور ویسے بھی روز آنے جانے سے عزت کم ہو جاتی ہے، ایسا میری امی کہتی ہے، اور گاڑی سے اتر کر کالج چلی گئی۔ ملاقاتوں کا سلسلہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اب نگینہ ماڈرن بنتی جا رہی تھی۔ بلیک ٹائٹس، جینز اور شارٹ قمیص میں وہ کسی ہیروئن سے کم نہ تھی۔ ارشد اسے مالی سپورٹ کر رہا تھا۔ اب گھر کے حالات بہتر سے بہتر ہو رہے تھے۔ نگینہ کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور ارشد کے آفس میں جاب بھی کر رہی تھی۔ اب ارشد جدھر بھی میٹنگ میں جاتا نگینہ کو بطور اسسٹنٹ ساتھ ضرور رکھتا تھا۔ رات کو لیٹ آنا نگینہ کی روٹین بن چکی تھی۔ نگینہ اپنے والدین سے ارشد کو ملوا چکی تھی۔ ارشد نے بھی نگینہ کے والدین کو تسلی دے کر ان کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ نگینہ کی قابلیت کی وجہ سے ارشد کو کافی فائدہ بھی ہوا تھا۔ ارشد اگر مصروف ہوتا تو نگینہ بھی کلائنٹ کو ڈیل کیا کرتی تھی۔ ارشد اب نگینہ کو اپنی وائف کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ ارشد نگینہ کی ہر وقت تعریفوں کے پل باندھا کرتا تھا۔ نگینہ کے والدین کو اکثر فکر ہو جاتی تھی۔ نگینہ والدین کو بھروسہ مکمل دلوا چکی تھی۔ اب روز کا معمول تھا کہ ارشد نگینہ کو ہر اس جگہ پہ لے جاتا تھا جدھر کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔
ارشد نے اپنی والدہ سے بھی نگینہ کو ملوا دیا تھا۔ نگینہ خود سے زیادہ اب ارشد پہ بھروسہ کرنے لگی تھی۔ ارشد، اب ہمیں شادی کی بات آگے بڑھا لینی چاہیے، نگینہ ارشد سے مخاطب تھی۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اچھا، میں آج ہی امی سے بات کروں گا۔ دونوں بہت کھلکھلا کر ہنس رہے تھے کہ اچانک ارشد کو ایک کام یاد آ گیا۔ نگینہ، چلو چلتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے ارشد نے نگینہ کی بات کو کاٹا۔ نگینہ بھی بنا کوئی سوال کیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارشد بار بار پیچھے مڑ کر کسی کو تک رہا تھا۔ ارشد نے نگینہ کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد اپنی پرانی محبت کو سوچنے لگا، کیونکہ وہ اب کسی اور لڑکے کے ساتھ اسی ہوٹل پہ آئی ہوئی تھی۔ مرد اگر کسی عورت کو چھوڑ بھی دے تو تب بھی مرد کے دل میں جلن ضرور ہوتی ہے۔ ارشد کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، مگر ارشد کی ایک حرکت نے اس کی پہلی محبت کو دور کر دیا تھا۔ ارشد اس سے بھی نگینہ کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا، شاید نگینہ سے کم کرتا تھا۔ ارشد کو وہ رات نہ بھول پائی جس رات اس نے نشے کی حالت میں عریشہ کو اپنے گھر بلایا۔ عریشہ نے یونیورسٹی سے پیپرز کی تیاری کا بہانہ بنا کر ارشد کے گھر چلے گئی۔ ارشد نے اس کی عزت کو اسی رات داغ لگا دیا تھا۔ عریشہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ تو عریشہ کو اپنی ماں سے ملوانے اور 2 گھنٹے میں واپس بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، مگر نہ تو ارشد نے اسے واپس جانے دیا، نہ ہی ارشد کی والدہ گھر پر تھی۔ ارشد نے بڑی بے رحمی اور نشے کی حالت میں عریشہ کو ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ اب عریشہ خود کو کوس رہی تھی۔ ارشد نے نیم برنا حالت میں عریشہ کو چھوڑ کر باہر جا چکا تھا۔ عریشہ ارشد سے بھیک مانگ رہی تھی، مگر ارشد کو ایک لمحہ بھی خیال نہ آیا۔ عریشہ بھی ایک مڈل کلاس طبقہ سے تھی۔ ارشد کا یہی دوسرا روپ دیکھا، مگر اس کے بارے میں نگینہ کو ایک پل کے لیے بھی شک نہ ہوا تھا کہ ارشد کیسا ہے۔ نگینہ چلاک نہیں تھی اور ارشد کو بھی ایسی ہی لڑکی کی تلاش رہتی تھی۔ اب نگینہ کے والدین نے نگینہ کی شادی کی بات چلا دی تھی۔ نگینہ صرف ارشد کی ہونا چاہتی تھی۔ نگینہ گھر میں خود بات نہ کر سکتی تھی۔ بدلتے رشتے، بیٹا ہمیں تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ نگینہ کے والدین نگینہ سے کئی دن سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر وقت نہ ملنے کی وجہ سے وہ بات نہ کر پاتے۔ بیٹا، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں ایسا پیسہ نہیں چاہیے جو ہماری بیٹی سے ہمیں دور کر دے۔ نگینہ گردن جھکائے والد کی بات سن رہی تھی اور باپ کی آنکھوں میں آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔ بابا، آپ رو رہے ہیں؟ اس کے والد کی آواز میں نرمی، اس قدر نرمی اور جذبات شامل تھے کہ نگینہ انہیں گلے لگا کر چپ کرواتے ہوئے خود بھی رو پڑی۔ بابا، آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی بہت کام کرتی ہے، بہت محنت والی ہے۔ ہاں، ہماری بیٹی دنیا کی سب سے اچھی بیٹی ہے۔ نگینہ کی والدہ نے نگینہ کو گلے لگا لیا۔ اب تینوں لوگ بہت خوش بھی تھے اور اس کے والد نے نگینہ سے شادی کے حوالے سے بھی بات کر دی۔ بابا، بس 6 ماہ مزید مجھے نوکری کرنے دیں، اس کے بعد آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی کروں گی۔ اسی اثنا میں نگینہ کے والد نے اس کا ماتھا چوم لی اور بے فکر ہو کر مگر نگینہ ارشد کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے دل میں کئی طرح کے وہم جنم لے رہے تھے۔ کہیں ارشد شادی سے انکار نہ کر دے۔ نگینہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ارشد سے بات کرے، نگینہ کا بھرم بھی رہ جائے اور بات ارشد تک بھی پہنچ جائے۔ یہ کام تھوڑا مشکل ضرور تھا، مگر ناممکن نہیں تھا۔ نگینہ کو ارشد سے عشق ہو چکا تھا اور وہ اپنی زبان سے اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اللہ نے عورت کو شرم و حیا کا مجسمہ بنا کر دھرتی پر بھیجا ہے۔ عورت میں اللہ پاک نے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، اور اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ مگر ہمارا معاشرہ عورت کو بہت سے کام بھی کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اب نگینہ ارشد سے بات بھی کرنا چاہتی تھی۔ ارشد، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔
گاڑی میں بیٹھی نگینہ نے ارشد سے بات کرنا شروع کی۔ وہ رات ماما بابا آئے تھے اور میری شادی کی بات کر رہے تھے۔ آپ کیا تحفہ دیں گے مجھے میری شادی پر؟ ارشد بھی بات سمجھ رہا تھا کہ نگینہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ارشد کو سرایا سوجی۔ ہاں میں تمہیں اچھا سا تحفہ دوں گا، اپنی شادی کا کارڈ مجھے لازمی پہنچا دینا۔ ارشد میں کیا کہنا چاہتی ہوں اور آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ارے بابا میں نے امی سے بات کر لی ہے، کل تم میرے ساتھ میرے گھر چلنا، پھر میں رشتہ لینے اپنی والدہ کو بھیجوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کل آفس سے چھٹی کے بعد میرے ساتھ چلنا اور گھر پر بتا دینا کہ میٹنگ میں جانا ہے، دیر ہو جائے گی۔ ارشد آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ نگینہ سوالیہ نظروں سے ارشد کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ نگینہ اب مزید خوش ہو گئی تھی کیونکہ جیسا وہ چاہتی تھی ویسا اب اسے ملنے جا رہا تھا۔ نگینہ مکمل طور پر بدل گئی تھی مگر شرافت و شرم و حیا پہلے کی طرح ہی تھی۔ نگینہ نے گھر جا کر میٹنگ کا بتایا تو اگلے دن بلیک جینز اور یلو کلر کی شرٹ پہن کر ارشد کے ساتھ چل دی۔ نگینہ آج اپنی ساس سے ملنے والی تھی اور پریشان بھی تھی کہ نہ جانے اس کی ساس کیسی ہو گئی۔ ادھر ارشد اپنی والدہ کو ساری حقیقت بیان کر چکا تھا اور امی کو راضی بھی کر چکا تھا۔ نگینہ کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ کالج کی فیس بھرنے کے لیے اپنی دوستوں سے ادھار مانگتی تھی، اور آج نگینہ دوسری کی ہر طرح سے مدد بھی کر رہی ہے۔ نگینہ بے سہارا لوگوں کو سہارا دینا چاہتی تھی اور ایک ٹرسٹ بنانا بھی اس کا خواب تھا، مگر اس خواب تک پہنچنے کے لیے اسے مزید تقاضوں کی ضرورت تھی۔ ارشد نے نگینہ کو اچھا خاصا پیسہ مل رہا تھا اور سیونگ بھی کر چکی تھی، مگر نگینہ میں ایک لمحہ بھی غرور نہ آیا۔ نگینہ محبت کو عبادت کا درجہ دے چکی تھی اور وہ ایسی ہی محبت کی قائل تھی جس میں محرم صرف اسے پہلی رات ہی چھو سکے۔ انسان وہی کچھ حاصل بھی کرتا ہے جس کا وہ گمان کرتا ہے۔ جو نگینہ کو مل رہا تھا، انسان کی زندگی میں اکثر ایسے حالات آ جاتے ہیں جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، مگر کامیاب وہی ہوتا ہے جو ان امتحانات کو برداشت کرے اور عبور کر لے۔ نگینہ کو اپنی ساس سے ملنے کی خوشی کے ساتھ ساتھ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ارے یار، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری والدہ ہے، یہ کہہ کر ارشد نے نگینہ کو ریلیکس کیا اور آفس سے نکل پڑے۔ ارشد آؤ کہیں گھومنے چلیں، پہلی بار ارشد کو نگینہ نے خود کہا تھا۔ ارشد یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور دونوں گاڑی پہ بیٹھ کر لانگ ڈرائیو پہ چلے گئے۔ ارشد نے گاڑی چلاتے ہوئے نگینہ کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی نہیں۔ ارشد ابھی ایسا ویسا کچھ مت کریں، میں آپ کو محرم بننے کے بعد آپ کے حوالے کر دوں گی، مگر ابھی یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ ارشد کو وقتی طور پر غصہ ضرور آیا مگر بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ اب دونوں پارک میں جا بیٹھے اور کافی پینے لگے۔ نگینہ نے جب اپنی گھڑی دیکھی تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ دیکھیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ چلیں اب اٹھیں، اب چلتے ہیں، نگینہ پریشان ہوتے ہوئے ارشد سے کہا۔ اچھا بابا چلو، ماما بھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ نگینہ نے آج رات ارشد سے بہت ساری باتیں کی اور دل کھول دیا اور سب کچھ ارشد کو بتا دیا۔ مرد کو جب لڑکی کی حقیقت کا پتہ لگ جائے تو مرد کے لیے عورت کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، جو نہ بھی بتانے والی باتیں ہوں محبت میں وہ بھی بتا دی خود کو قید کر لیا جاتا ہے۔ مرد کی فطرت ہے کہ مرد اس عورت کے زیادہ قریب جاتا ہے جس کو وہ حاصل نہ کر پا رہا ہو۔ ارشد کتنا سفر رہ گیا ہے؟ گاڑی میں بیٹھی نگینہ نے ارشد سے پوچھا۔ بس آدھا گھنٹہ مزید، تم دیکھ رہی ہو ٹریفک کتنی جام ہے۔ ارشد یہ فٹ پاتھ پہ سونے والے بچوں کا کوئی نہیں ہوتا کیا جی انہیں چھت عطا کر دیں؟ نگینہ جو باہر فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے لوگوں کو اور بچوں کو دیکھ رہی تھی پریشانی کے عالم میں ارشد سے پوچھ رہی تھی۔ ارے میری جان چھوڑو، تم کیا باتیں لے کر گھر گئی ہو؟ ہمیں خود سے غرض ہونی چاہیے، لو بس
اس سے اگلی گلی میں میرا مطلب ہمارا گھر ہے۔